اس وقت جو ہے وہ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان میں الکوہل کی دکانیں بھی بند ہیں. تو اس میں ٹرمپ کی دو سوال ہیں میرے. ایک تو آپ کو فائنینشلی کتنا نقصان ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی کنزپشن جو کہ میرے خیال میں ہسٹری میں پہلی بار جو ہے وہ اتنے ٹائم کے لیے بند ہوگی، تو اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. بہت اچھا آپ کا ریلیونٹ سوال ہے کہ مری بروری کے ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم کوئی آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، 1.5 مہینے سے بھی ہم بند ہیں. نقصان حکومت پاکستان کا بھی ہوا ہے ٹرمز آف ریونیو، نقصان ہمارا بھی ہوا ہے. آف کورس بہت زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہے، اور گورنمنٹ کی ڈیوٹی بھی نہیں بھر سکی ہے، مزدوروں کا نقصان ہے، سب کا نقصان ہے. لیکن سب سے بڑا نقصان ہے کہ جو فیکٹری بند ہے اور لوگ جو جعلی شراب، جو ہماری شراب نہیں مل رہی، ہمارا پروڈکٹ نہیں مل رہا، وہ جو جعلی شراب مل رہی ہے، سینیٹائزر لوگ پی رہے ہیں، ہوم میڈ لیکر لوگ پی رہے ہیں، اس سے پی کے مر رہے ہیں. سرگودا میں کل 6 اموات ہوئی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا شاید اخبار میں، یہ نکلی شراب پی کے، جعلی شراب پی کے. تو جہاں پر روپے پیسے کا نقصان ہے، وہاں پر انفارچونیٹلی ڈیو ٹو لاک ڈاؤن جعلی شراب کا بھی جو ہے عروج پہ اپنے آج کل. آپ کی فیکٹری سے اینولی یا منتھلی کہیں کتنی باٹلز کی کنزپشن یا جو سیل ہے وہ ہے؟ دیکھیں نمبر آف باٹلز کا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 150 کے لگ بھگ یا 200 کے لگ بھگ ٹرک ہوتے ہیں پورے پاکستان میں ایک مہینے میں. لیکر کی ریٹیلر شاپ کتنی ہے؟ سندھ میں کوئی ریٹیل اور ہول سیل ملا کے کوئی 50 کے قریب ہے، اور پنجاب میں کوئی 8-10 ہوٹل ہیں، اور بلوچستان میں کتنی وائن شاپس ہیں وہ ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن سندھ سے کام ہے. سر کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو 160 سالہ پرانی کمپنی ہے وہ پاکستان بننے کے بعد بھی چل رہی ہے؟ پاکستان میں 97% مسلم پاپولیشن ہے جن کو آفیشلی شراب بیچنا الاؤ نہیں ہے. اس کے باوجود آپ کی سیل جو ہے وہ ہر سال جو ہے، میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی تھی کہ کوئی 1.5 ارب جو ہے وہ لاسٹ ایئر جو ہے ہوئی ہے، تو وہ دن بہ دن کیوں بڑھ رہی ہے؟ ایک ڈیمانڈ ہے، ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے. اس کے دو ہی آپ کے پاس ہیں کہ آپ لوکل کریں یا اس کو اسمگل کریں دبئی سے. ڈیمانڈ ایک چیز کی ہے، جس طرح سگریٹ کو لے لیں، سگریٹ کی فیکٹریاں پاکستان میں ہیں، باہر سے بھی سگریٹ آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کی ڈیمانڈ ہے، جس کا بھائی شوق ہے ڈرنک کرنا، اس کو ہم کسی کو پابندی یا روک نہیں سکتے ہیں، جس طرح آپ کسی کو چائے پینے سے یا کسی کو سگریٹ پینے سے روک نہیں سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک ڈیمانڈ ہے، اور جتنا گورنمنٹ سختی کرے گی، اسمگل شراب جتنی بھی آ رہی ہے ساری آپ کے شہر سے آ رہی ہے، کراچی سے جہاں سے آپ بیٹھے ہیں، تو یہ اور وایا دبئی آ رہی ہے. سب کو پتہ ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جتنی سختی ہو رہی ہے، پچھلے دنوں میں ٹیررزم کی وجہ سے ہمارے بارڈرز بہت سختی سے کنٹرول ہیں، بند ہیں، پیٹرولنگ ہو رہی ہے. اس سختی کی وجہ سے جو امپورٹڈ شراب ہے اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور جب امپورٹڈ میں رکاوٹیں آتی ہیں تو ہماری مری بروری کی سیل آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ یاد رہے کہ مری بروری سے گورنمنٹ آف پاکستان ریونیو کما رہی ہے، اسمگلنگ سے اور 2 نمبری سے اور جعلی شراب سے گورنمنٹ کوئی مستفید نہیں ہو رہی. سر یہ آپ کی اتنی بڑی کمپنی ہے، تو کچھ افواہیں یہ بھی تھی کہ آپ پاکستان، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کوالٹی کی بھی ہے، جو میں نے آپ کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہے، مختلف اسٹینڈرڈس کو وہ فالو کرتے ہیں، تو دیگر ممالک کو بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے جا رہی تھی، اس پر کچھ بنا یا ابھی تک کوئی چھٹی نہیں؟ ہمارا صاحب مری بروری ایکسپورٹ کرتی تھی یورپ، امریکہ، انڈیا، افغانستان. 1977 تک جب ذوالفقار علی بھٹو نے رائٹ ونگ کو پلیز کرنے کے لیے شراب پہ اور سب چیزوں پہ پابندی لگائی تھی 1977 میں، تو تب شراب کے اوپر بھی قدغن تھا کہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. کہ آپ کے جو فیکٹری میں جو شراب بنانے کے لیے
خام مال جو ہے وہ آپ کہاں کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہمارے سب پوری دنیا سے ہماری را مٹیریل آتا ہے، امریکہ سے، یورپ سے، چائنا سے، آسٹریلیا سے، انڈیا سے، بہت چیزیں آتی ہیں ہماری۔ تو اب اس دکانوں کے بند ہونے کے بعد ایک خبریں آئی تھی کہ مری بروئری جو ہے وہ سینیٹائزر بنانے جا رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ جی ہمیں اجازت مل گئی ہے سینیٹائزر بنانے کی، یہ پچھلی حال دنوں میں ملی ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اپنی پہلی پروڈکشن بنا لی ہے۔ تو اب یہ آپ جو سینیٹائزر بنا رہے ہیں، تو اب تو لیکر کی پروڈکشن بالکل بند ہے، تو کیا یہ سینیٹائزر مستقل ہی چلے گا یا کیا سمجھتے ہیں آگے چل کے کچھ ہوگا؟ جی ہمیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، ہمیں ابھی تک اجازت صرف 2 مہینے کی ملی ہے سینیٹائزر بنانے کی، جو کہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو لیکن ہمیں ہمارا جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، جو ہمارا ایک گورننگ باڈی ہے جو ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے، پنجاب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، اس نے صرف 2 مہینے کی ہمیں اجازت دی ہے، جو کہ بڑی حیرت کی بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ تو میرا پورا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اینڈ آف جون جب 2 مہینے پورے ہو رہے ہوں گے، تب میں واپس حکومت کو چٹھی لکھوں گا کہ آپ نے ہمیں جو اجازت دی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا یہ اصل کاروبار سینیٹائزر بنانا نہیں ہے، ہمارا اصل ہم جس پہ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں ہمارے دوسرے پروڈکٹس، جو مارکیٹ کے پروڈکٹس، یہ ہم خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر اجازت ہمیں دیں گے تو ہم بنائیں گے، اگر اجازت نہیں دیں گے تو نہیں بنائیں گے۔ تو یہ کرونا کا ایشو تو 3-4 ماہ سے چل رہا ہے، یہ ابھی کیوں خیال آیا اتنا دیر سے؟ جی آپ کو پتہ ہے حکومت میں اجازت آج آپ مانگیں تو اس کی اپروول آپ کو پتہ ہے مہینے بعد 2 مہینے بعد آتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری کنٹری کو سیاستدان اور بیوروکریٹس چلا رہے ہیں، جب تک یہ دونوں طبقہ چلائیں گے تو پاکستان جدھر ہے جس طریقے سے چل رہا ہے اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ جب تک بزنس مین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تو جب تک اور ایک NOC کا کلچر بڑا کامن ہے پاکستان میں، تو اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک منسٹری آف ہیلتھ سے بھی NOC، وہ اگلے 10 سال کا پروسیس ہے۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے چھوڑ دیں، نہیں کریں، اتنا خواری کرنے کی بجائے، اتنا ذلیل ہونے کی بجائے، ایک بیوروکریٹ کی آفس جا کے اس کی منت ترلے کرنے کی بجائے چھوڑ دیں، سینیٹائزر نہیں بناتے، لیکن کر رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے مینیجرز کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ منسٹری آف ہیلتھ جائیں، NOC لیں۔ ہر چیز اچھی چیز کے لیے پاکستان میں NOC کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ نے غلط کام کرنا ہو پاکستان میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی بھی آپ نے اچھا کام کرنا ہو پاکستان میں تو اس کی NOC کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیئر فیوچر میں لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا؟ کیونکہ اب رمضان بھی آ گیا ہے، آپ کی دکانیں جو ہیں وہ کھلنے کا کوئی امکان ہے؟ لیکر کی سیلز کھلنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ لیکر سے آپ کو فائدہ کر سکتی ہے، لیکر کورونا میں نقصان نہیں کر سکتی آپ کو۔ اور یہاں پر تو بھیڑ بھی نہیں ہوتی دکانوں کے اوپر، 1-1 2-2 4-4 کر کے لوگ آتے ہیں جس طرح ایک نارمل شاپ پہ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو جس طرح دوائیوں کی دکانیں کھلی ہیں پورے پاکستان میں، کیونکہ دوائی ایک ایسنشل ہے، اور میں سمجھتا ہوں لیکر بھی کچھ لوگوں کے لیے ایسنشل ہے، جو ریگولرلی کنزیوم کرتے ہیں، ان کو کیوں ڈپرائیو کیا جائے؟ ان کو ہماری پروڈکٹ نہیں ملے گا تو وہ آپ کو پتہ ہے الٹی سیدھی چیزیں پئیں گے اور مر رہے ہیں چیزیں پی کے۔ بلائنڈلی اس کو بند نہ کریں، تھوڑا بہت شراب کی سیل تھوڑی دنوں کے لیے کھلنی چاہیے، لوگ سٹاک اپ کر لیں، پھر چلے واپس ہم لاک ڈاؤن کو سمجھتے ہیں، لیکن بالکل ہی لاک ڈاؤن آپ نے کر دی ہے۔ اس کو بھی ایک دوائی سمجھیں، اس کو آپ شراب نہ سمجھیں، اس کو دوائی سمجھیں، اور اس کو فل فور پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں اس کو کھلنا چاہیے۔ اس سے نہ کھلنے سے اور اموات ہوں گی۔